بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس نصیر، پروگرام دین اسلام کے ساتھ آن کیمرہ پر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شادی کی شرعی اہمیت، شادی کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں اس وقت مفتی محمد اعجاز فریدی صاحب۔ چلیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ شادی کیوں ضروری ہے اور شادی کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کی تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت جسے حضرت اماں حوا کہا جاتا ہے، وہ پہلے انسان کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قرآن حکیم میں اس کے بارے میں یہ آیا کہ آپ کا سکون کے باعث ہے، سکون حاصل کریں۔ احادیث میں بھی کافی الفاظ ہیں۔ پھر حضرت انسان کی نسل کا سلسلہ چلانا تھا تو شادی کو کہیں ضروری، کہیں سنت، کہیں کسی حیثیت سے یاد کیا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا اور ہمارے لیے سنت رائج ہو گئی کہ شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دور حاضر میں شادی پر لطیفے، میاں بیوی کے لطیفے، انسلٹ اور مختلف جملے یہ الحاد کا طریقہ ہے، اور بعد ملحدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو جو برائیوں، فحاشیوں سے بچتا رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ انسان ان چیزوں کی طرف نہ جائے۔ تو جو شریعت نے بہترین اس کا طریقہ بتایا ہے کہ شادی کر لو، تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ شادی ایک تو اس وقت بالخصوص ہمارے ایریاز میں بہت مہنگی ہو چکی ہے، حالانکہ شادی پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ ولیمے کی بھی ایک حیثیت بیان کی گئی۔ شادی کے لیے بس اتنا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں دو گواہوں کی موجودگی میں مرد عورت کو کہے میں نے تیرے سے نکاح کیا، اور دو گواہ سن رہے تھے، وہ کہے میں نے قبول کیا یا مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر ولیمہ کرنا بعد میں، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی شادی اب تو شاید خواب اور خیال میں ہو، کیونکہ اب شادی کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ خرچہ چاہیے، کھانا پینا، پھر جو ظاہری رسم و رواج ہیں جو ہم نے بذات خود بڑھا رکھے ہیں، اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ بعض بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی کہ وہ غریب ہیں، کام نہیں کرتے، فلان جگہ ہے۔ بہرحال شادی سنت ہے، اسے سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ مسجد میں نکاح ہو اور چند لوگ ہوں، دلہن کو لینے جائیں، تو اس طرح وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی اور جو اصل سکون کا باعث ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دولہا اگر شادی کرتا ہے اسے شدید پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا مال و دولت دینا ہے، ولیمے پر میرا خرچ ہو گیا ہے۔ لڑکیوں والوں کو بھی خوشی بہت کم ہوتی ہے، بیٹی بیانے کی خوشی بھی ہوتی ہے، ساتھ یہ غم بھی ہوتا ہے کہ اتنے اخراجات جو ہو چکے ہیں، کسی کے پاس نقد ہوتے ہیں، قرض اٹھا کر اپنی معاشرے میں ناک رکھنے کے لیے بہت کچھ ہو کر جاتے ہیں۔ تو شادی سنت کے مطابق کرنی چاہیے، اور کرنی چاہیے، شادی سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں۔ قرآن حکیم میں اور احادیث طیبہ میں انہیں محرمات کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی محرم رشتہ دار جتنی لڑکیاں ہیں ان سے لڑکے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اب محرم کیا ہے؟
قرآن حکیم میں چوتھے پارے کے آخر میں چھوٹا سا ایک رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ڈیٹیل بتا دی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ یوں سمجھیں، خالہ محرم ہے، پھپھو محرم ہے، نانی محرم ہے، بھتیجی محرم ہے، بھانجی محرم ہے، اور دوسرے اس کے علاوہ رضائی رشتے بھی ہیں. یعنی دودھ شریک بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ شریک بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ شریک بھائی کے بیٹے سے اگر پھوپھو کرنا چاہے نکاح تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی 2 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ 2 محرم لڑکیاں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. یعنی 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اسی طرح خالہ اور بھانجی یہ دونوں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی. تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے، حتیٰ کہ پھر حرمت مصاہرت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے. اور قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مثلا بیوی فوت ہو جاتی ہے تو ساس سے نکاح کرنا غلط ہے، اور جس سے نکاح کیا ہے اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مثلا ایک عورت سے نکاح کیا گیا، اس کی پہلے گھر سے بیٹیاں تھیں، اب وہ عورت فوت ہو گئی تو اس کی جو بیٹیاں تھیں اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے گا تو شرعاً یہ نکاح جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا، نکاح کے لیے بچے اور بچی میں کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ قرآن حکیم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی کرو ان سے جو تمہیں پسند ہو. لیکن پسند کی جو معاملات ہیں وہ یوں ہیں کہ حسن سیرت ہے، حسن صورت ہے اور مال ہے. حسن صورت ظاہری خوبصورتی، اس کی بھی اہمیت ہے، مال کی بھی اہمیت ہے. حسن سیرت یعنی اخلاق و کردار کی جس سے شادی کر رہے ہیں وہ درست ہو، یا عورت جس مرد سے کر رہی ہے اس کا بھی اخلاق اور سیرت درست ہو، اس کے اعمال درست ہوں، نمازی پرہیزگار ہو، تو پھر یہ شادی کامیاب ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. لیکن دور حاضر میں جو چل رہا ہے کہ مال و دولت والا لڑکا ہو تو نہ اس کی صورت کو اہمیت دی جاتی ہے اور نہ حسن سیرت کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، مال و دولت پر نکاح کر دیا جاتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت چاہے تو یہ نکاح کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پہلا جو کام دیکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے حسن سیرت، کہ اس کا اخلاق درست ہے. جس بچی کو دلہن بنانے کے لیے گھر والے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں کیا وہ نماز پڑھتی ہے، کیا وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہے، کیا وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، کیا وہ زکوٰۃ ہونے پر فرض ہونے پر زکوٰۃ دیتی ہے، حج لازم ہونے پر حج کرتی ہے، فطرانہ لازم ہونے پر فطرانہ ادا کرتی ہے. یہ وہ حکم ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے وہ کوئی نہیں کرتی، یعنی نہ قرآن پڑھنے والی ہے، نہ نماز پڑھنے والی ہے، نہ تلاوت کرنے والی ہے، نہ درود و سلام وظائف وغیرہ پڑھنے والی ہے، نہ والدین کا ادب کرنے والی ہے، تو پھر ہمیں ایک لمحے سوچ لینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو وہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا وفا کرے گی. اور جو رشتہ کرنے جا رہا ہے وہ بھی اصل والدین سارا کچھ دیکھتے ہیں. بعض اوقات لڑکے ظاہری حسن کو دیکھ کر یا لڑکی کی جاب کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں سمجھتے، والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ وہ کیسی ہوگی. والدین کو بھی چاہیے کہ حسن سیرت کو اہمیت دے، اور اس نوجوان کو بھی چاہیے وہ دیکھے کہ جس نے اللہ کے فرمان کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانا، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ کبھی نماز پڑھنے والی ہی نہیں بنی. اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کبھی اسے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈال سکتی ہے تو پھر لڑکے کو سوچنا چاہیے میرے ماں باپ بہن کسی کی کیا عزت کر سکتی ہے. دعوے تو بڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی امی کو امی کہوں گی فلاں فلاں، لیکن
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. جو اللہ کا اطاعت گزار نہیں، اس کے رسول کا اطاعت گزار نہیں، ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ اطاعت گزار بن جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے. اور علامہ اقبال اور دوسرے بزرگوں کا بھی اشعار ہے کہ بے ذوق ہے لیکن بے کوش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذوق رکھ دیا ہے. اگر وہ لڑکی جو نماز روزے کے قریب نہیں جاتی، شادی ہونے کے بعد فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائے. آپ نے کئی جگہ دیکھا کہ چور ایک ہی لمحے ڈاکو تھے اور ایک ہی لمحے کتب بن کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے، غلط کاریاں کرتے تھے، لیکن ایک ہی لمحے میں کایا ایسی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ہے مثبت پہلو. پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہونی چاہیے. تو حسن سیرت، حسن صورت، مال، سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی چاہیے؟ حسن سیرت دیکھنی چاہیے. حسن سیرت پسند ہے تو پھر اگر حسن صورت بھی ہے تو بہت اچھا ہے، اور ساتھ مال و دولت والی بھی ہے تو پھر سونے پہ سہاگا. کیونکہ بعض خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کے مال و دولت سے بہت زیادہ اسلام کو فائدہ بھی پہنچا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی اتنی بڑی تاجرہ، مال و دولت والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ میں حسن سیرت بھی تھا، حسن صورت بھی تھا، مال بھی تھا. پھر کیا ہوا کہ حسن سیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو آپ سکون کی باتیں کرتی. دور حاضر میں خواتین کو دیکھو، شوہر گھر میں آئے، فلاں چیز نہیں ہے جناب، فلاں چیز خراب ہے، فلاں چیز خراب ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ گھر میں سکون حاصل کرنے آیا ہوں اور ادھر تو ایک لسٹیں مجھے مل گئی ہیں. اور کیا کمال کی بات ہے کہ صحابی رسول کہیں سفر پر جاتے ہیں تو بچہ بیمار تھا، واپسی پر آتے ہیں تو رات کو آئے بچہ فوت ہو چکا تھا. اب عورت نے سوچا، وہ بھی صحابیہ تھیں، کہ اب یہ رات کو گھر میں آئے ہیں اتنی دور دراز کا سفر کر کے، میں انہیں بتاؤں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ بنے گا. تو انہوں نے آتے ہی پوچھا بچے کی کیسی ہے طبیعت؟ انہوں نے کہا کہ سکون میں ہے، جھوٹ بھی نہ ہو، سکون میں ہے. تو وہ رات کو سو گئے اور صبح اٹھ کر بتا دیا کہ تیرا بیٹا تو کیا ہو گیا؟ وفات پا گیا. ایسی بیویاں جب وہ حسن سیرت ہوگا وہ سمجھیں گی شوہر کے دکھ درد غم کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ نے دعائیں دی ان کو. تو بیویاں اگر حسن سیرت والی ہوں گی تو کہیں پریشانی نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ بیوی ہے سکون کا باعث. اگر وہ بے سکونی کا باعث بنے، نفرتیں پھیلانے والی بن جائے، خاندان میں جھگڑے کرنے والی بن جائے، تو پھر شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب، اب آپ ہمیں بتائیے گا کہ نکاح میں ذات پات کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن حکیم میں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے قوم اور قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تمہارا تعارف ہو. اب گلی نمبر، جناب وہ فیز، سیکٹر، فلاں، یہ چیزیں پرانے زمانے میں قوم قبیلے یہ جو ہے نا اس طرح معاملہ چلتا تھا. تو ہم سب مسلمان ہیں، یہ ذات پات کی اس طرح کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی ہے، تفاخر بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جناب بہت بڑی ہائی فیملی کا ہوں. حالانکہ سمجھیں تو ہماری فیملی تو سب کی ایک ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں. سب ہم جٹ ہیں کہ آدم علیہ السلام زراعت کاشتکاری کیا کرتے تھے. تو جب باپ ایک ہے تو یہ ہمارے قوم قبیلے کہاں سے ہو گئے؟ ماں بھی ایک، باپ کی ایک، تو یہ آگے ہمارا کیا معاملہ ہو گیا؟ لیکن اب معاملات اور چل گئے. مال و دولت کو جب تفاخر اور تکبر کا باعث سمجھا جانے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی غریب آدمی، کوئی گھٹیا، جسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کوئی وہ نہیں، وہ کام کرنے بن جائے تو وہ اس کی ذات بن جاتا ہے. آپ ایک سید کو جوتے مرمت کرانے پر بیٹھا دیں، 10 دن بعد اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ موچی. لیکن سروس اور باٹا والے موچی نہیں ہوئے. بھئی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں لیکن وہ موچی نہیں ہے. اور غریب جو جوتے مرمت کرنے بیٹھ جائے وہ کیا بن گیا؟ موچی بن گیا. آپ کسی بہت بڑی فیملی والی، ویسے سب برابر ہیں لیکن جس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا، آپ اس کو ڈھول بجانے پر لگا دیں، چمٹا لگانے پر لگا دیں تو لوگ اسے میراثی کہیں گے.
لیکن ہمارے دوست عارف لوہار صاحب پھر بھی لوہار ہیں. تو یہ جو قوم قبیلے بنائے گئے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں. اور اب یہ ہماری کیا آ گئے، برادری میں رکاوٹ آ گئے. جی ارئی ہے تو یہ جناب وہ آوان سے رشتہ نہیں کرے گا، آوان ہے تو ارئی سے نہیں کرے گا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ایسا کرنے والے گنہگار ہو رہے ہیں. کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں. تو پھر قوم قبیلہ تو یہ تھا، یہ تو ہمارے لیے ایڈریس کی حیثیت رکھتا تھا. تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا، شادیوں میں رکاوٹ بنا دیا. یہی وجہ ہے کئی قومیں ایسی ہیں جن کے لڑکے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لڑکیاں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یا لڑکے پڑھے ہوتے ہیں لڑکیاں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. وہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے کو اس لیے نہیں دیتے کہ تعلیم کا معاملہ ہے کہ اب یہ برابری نہیں ہے، اور دوسروں میں اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے. تو بچیاں بھی بوڑھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، غلط کاریوں کی طرف چل جاتے ہیں، برائی فحاشی سب کچھ. یہاں تک بھی نوبت آتی ہے کہ قوم قبیلے کی وجہ سے لڑکیاں غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، لڑکے غلط قدم اٹھا دیتے ہیں. تو قرآن نے جب ہمیں کہہ دیا ہے کہ قوم قبیلے تعارف کے لیے بنائے گئے، بس یہ حرف آخر ہے. قرآن ہمیں جو کہہ رہا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شرعاً کتنی عمر میں نکاح کر لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. یہ فَانْكِحُوا حکم دیا جا رہا ہے. تو قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں یہ بالغ کو لازمی طور پر ان پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. مثلا نابالغ ہم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کی طرف لاتے ہیں، 10 سال کی عمر میں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، لیکن اس پر پورے طور پر فرض نماز کب ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کی شادی کر دینی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بچہ پڑھے گا جناب، وہ پڑھ گیا تو پھر جاب نہیں ملی، پھر معاملات. یعنی ہم نے شادی کو کہنا کہ قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو قرآن کہہ دیتا نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں اس وقت جب تم ایم اے کر لو، اس وقت جب تم جاب حاصل کر لو، اس وقت جب تم کھانے کمانے والے ہو. قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو قرآن میں جو حکم ہے اس کو مقید کرنا، یہ اپنی ساتھ ایڈیشن چیزیں لگانا، یہ تو ہمارے اپنے معاملات ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ 10 لاکھ شادی پر خرچہ ہوگا، بچہ کمائے گا نہیں تو بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر جناب اس کی بیوی آ جائے گی تو وہ کہے گی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے اس کی بیوی اور بچوں کو کھلانے والے ہم ہیں. حالانکہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ پھر بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں. اس سب کا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. باقی نکاح جو ہے نا بلوغت کے بعد کر دینا چاہیے. ہاں کوئی اور معاملات ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، گھریلو کو اس طرح کے وہ ہیں، وہ ایک اور بات ہے. ورنہ عام روٹین میں جب سارے معاملات درست ہوں تو پھر نکاح میں دیر نہیں کر لینی چاہیے. بالخصوص دور حاضر میں جہاں فحاشی، عریانی، زنا عام ہو گیا ہے. زنا بڑی مصیبت ہے. اس کی سزا بھی اسلام نے سخت مقرر کی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا مارا جائے گا، اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، سنگسار کر دیا جائے گا. یہ سخت عذاب کیوں بتایا گیا؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے. اور وہ نوجوان قدم تو اٹھا لیتا ہے لیکن یہ پھر کام چلتا رہتا ہے. یہ قرض ہوتا ہے جو اس کی بہن بیٹی آگے کسی نے ادا، یہ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. جس قوم میں یہ برائی اور فحاشی کی عادت چلی جائے تو وہاں برکت اٹھا لی جاتی ہے، ایمان کامل نہیں رہتا. حتیٰ کہ مشکات شریف کی حدیث ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اوپر سایہ کر کے چلا جاتا ہے، یعنی اس سے چلا جاتا ہے. اتنی بڑی سخت وعید ہے. لہذا بالغ ہونے کے بعد حالات مناسب ہوں، زیادہ ان کی انتظار نہیں کرنی چاہیے، تو شادی بچوں کی کر دینی چاہیے. جی تو مفتی صاحب اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غیر مسلم سے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اہل ایمان اور مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور غیر مسلم اہل کتاب ان سے جواز کی حد تک، یعنی اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جب ایک مسلمان موجود ہو سارا کچھ. یہ اس صورت میں جب ایک ہندو لڑکی بھی موجود ہو، زرتشت
کنفیوشیس، بدھ مت، جین مت بھی موجود ہو اور ساتھ عیسائی لڑکی بھی موجود ہو، مسلمان کوئی نہ ہو، تو پھر ان کی بجائے کس سے نکاح کر لینا چاہیے؟ عیسائی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور جب مسلمان لڑکیاں موجود ہوں تو پھر بد مذہبوں سے کیا کیا جائے؟ پرہیز کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب تمہیں شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ظالم کون ہے؟ مثلا عیسائیت کو لے لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظالموں کے ساتھ نکاح تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو بیٹھنے سے ہی منع کر دیا ہے۔ اہل کتاب سے وہ ایک صورت ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی نہ ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو وہاں ہندو بھی رہتی ہو، دوسرے بھی، تو پھر اہل کتاب کو کافر کی بنسبت کیا دینی چاہیے؟ ترجیح دینی چاہیے، ورنہ علم۔ اور رہا مسلمان لڑکی کا اہل کتاب سے نکاح، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عموماً مرد جو ہے نا اپنے گھر کا نگران ہوتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کہیں مسلمان مرد نے مسلمان لڑکی نہیں ملی، عیسائی لڑکی سے نکاح کر لیا، تو چانس ہیں کہ اسے اسلام کی طرف لے آئے گا، نہیں تو کم از کم اس کی جو مشرکانہ معاملات ہیں وہ گھر پر حاوی نہیں ہوں گے، گھر والا نگران۔ لیکن جب آپ نے ایک مسلمان لڑکی کو اہل کتاب کو دے دیا تو وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد نگران ہے، وہ سارے اپنے مشرکانہ رسم و رواج اس پر وہ کر دے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان مرد اگر اسے مسلمان لڑکی نہ ملے، وہاں پر اہل کتاب بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو پھر اہل کتاب کو ترجیح دے، ورنہ عام روٹین میں ایسا نہ کرے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج ہمارے ساتھ تھے مفتی محمد اعجاز فریدی صاحب، اور ہم نے ان سے کیے شادی اور نکاح کے متعلق سوالات۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے۔ دیجیے اپنے ہوسٹ اویس نصیر کو اجازت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔